میرے ولی اگر کسی کو زندہ کرتے ہیں، کسی کی مشکلیں آسان کرتے ہیں، کسی کی پریشانیاں دور کرتے ہیں، یہ مت سمجھنا ان کی طاقت ہے، طاقت میری ہوتی ہے، ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، ہاتھ اللہ کے نبیوں کا ہوتا ہے۔ یہ پیغام دینا مقصود تھا، یہ سبق دینا مقصود تھا۔ میں خود بھی بغیر واسطے کے کر سکتا تھا، لیکن اپنے بندوں کو جو عطا کرتا ہوں اور جو نعمتوں سے نوازتا ہوں وہ اپنے ولیوں کے ذریعے عطا کرتا ہوں۔ مشکلیں بھی ان کی آسان کرتا ہوں، پریشانیاں بھی دور کرتا ہوں، دور میں کرتا ہوں لیکن کرواتا اپنے پیاروں کے ذریعے ہوں۔ اب سارا اعتراض ختم ہو گیا۔ اب کوئی اعتراض کرے کہ صاحب آپ نے ولی کو اتنا بڑا بنا دیا، اللہ سے ملا؟ نہیں، وہ تو رب کہہ رہا ہے، رب اپنے ولیوں کی شان ظاہر کر رہا ہے، رب اپنے ولیوں کے مقام کو ظاہر کر رہا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن ولیوں سے اس لیے کروا رہا ہوں تاکہ میرے ولیوں کی عظمت سے آشکارا ہو جائے، میرے علیوں کی عظمت کو تم پہچانو اور ان کے مقام اور مرتبے کو پہچانو کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں میری دیوی طاقت سے وہ کیا کرتے ہیں، لہذا انکار نہ کر دینا کہ ولی کچھ نہیں کر سکتے، ولی کچھ نہیں دے سکتے، داتا کچھ نہیں دے سکتا، غوث کچھ نہیں دے سکتا، ارے انکار مت کر دینا، یہ میرے ولی جو ہیں وہ جو کچھ کرتے ہیں میری دیوی طاقتوں سے وہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ اور عزیزان من، یہی وجہ ہے، آپ اولیاء کرام کے حالات پڑھیے، کیسے کیسے محجر العقول کارنامے انہوں نے انجام دیے جو عقل میں نہیں آ سکتے، اور اللہ کے ولی آن واحد کے اندر وہ کام کر دیا کرتے ہیں۔ چونکہ ظہور سے حضرت قبلہ حکیم مشتاق احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت قبلہ حکیم مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید حاضر ہوا، حضور اعلان ہو گیا ہے کہ بہت بڑا طوفان کراچی میں آنے والا ہے، بہت بڑا طوفان کراچی میں آنے والا ہے، اور بڑی بڑی پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں کہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، ساحل سے چل چکا ہے، فلاں ساحل سے چل چکا ہے، فلاں آنے والا ہے اور سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا کراچی کے اندر۔ حضرت قبلہ کی مشتاق احمد صاحب رحمۃ اللہ نے یہ سن کر مسکرایا اور کیا فرمایا؟ فرمایا میاں پریشان کیوں ہوتے ہو، ابھی ہم زندہ ہیں، انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ کتنا یقین تھا اپنے رب کی قوتوں پر کہ اللہ نے وہ قوت عطا کی ہے کہ بڑے بڑے طوفان آئیں کوئی پرواہ نہیں ہے، طوفان کو اللہ کا ولی روک لے گا۔ اور آپ نے دیکھا رک گیا وہ طوفان، آتا ہوا رک گیا، ساری مصیبتوں سے بچ گئی کراچی کی قوم اور کراچی کے لوگ رہنے والے، اللہ نے آفت سے بچا دیا۔ کس کی طاقت تھی؟ وہ اللہ کے ولی کی روحانی طاقت تھی جنہوں نے بچا لیا۔ اور یہ ایک نہیں، اس قسم کے واقعات سینکڑوں کتابوں میں آ کے ملیں گے جس سے یہ فیض ملا۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انہی کا تو فیض ہے، یہ سلسلہ انہی کا تو ہے، نقشبندی سلسلہ حکیم صاحب قبلہ تک جو پہنچا ہے۔ حضرت امام ربانی کی بھی یہ شان تھی، بڑا زبردست سیلاب آنے لگا، بڑا زبردست طوفان آنے لگا۔ حضور امام ربانی سے عرض کی حضور سیلاب آ گیا ہے، اب وہ آ رہا ہے شہر کے اندر، سرین شریف کے اندر آ رہا ہے، پورا شہر سرین شریف کا تباہ و برباد ہو جائے گا، کرم فرمائیے۔ آپ دریا کے پاس تشریف لے گئے اور دریا کے پاس جا کر آپ نے اپنی عصا مبارک کو گاڑ دیا، فرمایا اس سے آگے نہ بڑھنا۔ دریا کی موجیں آ رہی تھی لیکن اس سے آ کر پیچھے ہٹ جاتی تھی، آگے نہیں بڑھی۔ وہ صحیح کہا نہ کسی نے کہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ جو آفتیں آتی ہیں وہ سب اللہ کے ولی روک لیتے ہیں، مجھے نسبتیں کام آتی ہیں۔ اور کہا کرتے تھے مریدوں کو، حکیم صاحب کی فکر مت کرو میاں، بڑی حفاظت میں ہو تو، بڑی حفاظت میں ہو۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، اور یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ کوئی طوفان آئے، کوئی طوفان آئے، کوئی مصیبتیں آئیں، ٹل جاتی ہیں مصیبتیں اور آفتیں، اللہ کے ولی ٹال دیتے ہیں، بڑی بڑی مشکلوں کو حل کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے طاقتیں میری ہیں ان کے ہاتھوں کے اندر۔ وہ ایک حکیم زہیر سمیہ نے ایک کتاب جو لکھی ہے، بڑی پیاری کتاب لکھی ہے، فیض مشتاق،
حکیم صاحب قبلہ کی بہت سی مقامات کو بیان کیا، اس کے اندر جو لوگوں کے ساتھ پیش آیا. ایک واقعہ میں اس کے اندر پڑھ رہا تھا کل. ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں بڑی مشکلات میں گر گیا تھا اور میں بڑی پریشانیوں کے اندر گر گیا تھا. دنیا جہان کے اندر گیا، وہ میری مشکلیں اور پریشانیاں دور نہیں ہو رہی تھی، حل نہیں ہو رہی. کسی نے بتایا میاں اگر مشکل اپنی حل کرانا چاہتے ہو حیدری دواخانے میں آ جاؤ، ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے، ایک اللہ مقبول بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہاں جاؤ، یہ مشکل تمہاری وہیں آسان ہو جائے گی اور کوئی حل نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رخت سفر باندھا اور دور دراز کا سفر کر کے حکیم صاحب قبلہ کے مت میں پہنچ گیا. آ کے میں نے عرض کی، میں نے کہا حضور ساری جہاں میں چلا گیا، سب لوگوں کے پاس چلا گیا، یہ مشکل میری حل نہیں ہو رہی، آسان نہیں ہو رہی. کسی نے مجھے بتایا کہ آپ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. حکیم صاحب نے فرمایا میاں تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، میں تو گنہگار آدمی ہوں، میں تو بدکار آدمی ہوں، اللہ کا گنہگار بنتا ہوں، میرے پاس اتنی کہاں طاقت کہ میں تمہارا مسئلہ حل کر سکوں. یہ تواضع انکساری ہے. اگر کوئی عالم 2 کتابیں پڑھ لے وہ نشے میں آ جاتا ہے، غرور میں، کہ مجھ جیسا کوئی نہیں میرے مقابلے کے اندر. لیکن یہ عارفوں میں اور عالموں میں، ظاہری عالم کے اندر، عارف وہ ہوتا ہے جو باطنی عالم ہو، اس کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر تواضع ہوتی ہے. جتنا وہ پڑھتا ہے اس کے اندر تواضع آتی ہے. علم سے غرور نہیں آتا، تواضع آتی ہے. حکیم صاحب قبلہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں تم صحیح جگہ پر پہنچے ہو میاں، ابھی تمہارا چھٹیوں میں مسئلہ حل کرتا ہوں. فرمایا نہیں میاں میں تو گنہگار ہوں، اللہ کا گنہگار بندہ ہوں، میں کہاں حل کر سکوں یہ مسئلہ، تجھے کسی غلط فہمی ہو گئی کہیں اور جا. اس نے کہا نہیں صاحب مجھے تو صحیح پتہ، یہی بتایا، میں تو صحیح جگہ پر پہنچا ہوں. انہوں نے کہا ہے یہی ہے ہسپتال روڈ، اور ہسپتال روڈ پہ یہی حیدری دواخانہ ہے، یہی تمہاری مشکل حل ہوگی، کوئی اس دنیا میں حل نہیں کر سکتا، میری تو مشکل آپ ہی حل کیجیے. فرمایا اچھا. ہمارے یہاں محفل ہوتی ہے، اتوار کو محفل ہوتی تھی. فرمایا اتوار کو محفل ہوگی، اس دن آ جانا، انشاءاللہ اللہ تمہاری مشکل آسان فرما دے گا. وہ صاحب اتوار کے دن حاضر ہوئے. حکیم صاحب قبلہ کی جو محفل ہوا کرتی تھی اس کے اندر اللہ محفل میں حاضر ہوئے اور وہاں سے جب فارغ ہو کے گئے، دوسرے دن دیکھا کہ ہار پھول لیے اور مٹھائی لیے چلے آ رہے ہیں. آپ نے کہا بھائی کیسے آئے؟ انہوں نے کہا وہ اس محفل کی برکت سے اللہ نے میری ساری مشکلیں حل فرما دی الحمدللہ. اور صرف حل ہی نہیں کر دیے بلکہ بہت بڑا مقام یہ عطا کر دیا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی اس محفل کے صدقے میں اللہ نے مجھے عطا فرما دی. اب دیکھیے تواضع کا دوسرا مظاہرہ، ایک تو وہ تھا تواضع کا مظاہرہ، وہاں فرمایا کہ نہیں میں تو گنہگار آدمی ہوں، میں حل کروں، حل بھی کر دیا. جو تواضع انکساری اختیار کرتے ہیں پھر اللہ ان کو رفعت عطا فرماتا. اب دوسری تواضع، اب اس